ناظرین، ہمارے ارد گرد موجود پہاڑ، درخت، انسان اور دوسرے مٹیریل آبجیکٹس آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن وغیرہ کے ایٹم سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ ان ایٹمز میں نیگیٹو چارج والے الیکٹرانز اور پازیٹیو چارج والے پروٹونز ہوتے ہیں، لیکن کائنات کے ہائی انرجی ماحول میں الیکٹران جیسے پازیٹیو چارج والے پازیٹرانز اور پروٹون جیسے نیگیٹو چارج والے اینٹی پروٹونز بھی بنتے ہیں۔ پازیٹرون اور اینٹی پروٹون جیسے پارٹیکلز پر مشتمل مٹیریل کو اینٹی میٹر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اینٹی ہائیڈروجن میں پازیٹیو چارج والے پروٹون کی جگہ نیگیٹو چارج والا اینٹی پروٹون ہوتا ہے، اور نیگیٹو الیکٹران کی جگہ پازیٹیو چارج والا پازیٹرون موجود ہوتا ہے۔ اینٹی میٹر کا ایٹم ٹھیک عام ایٹم جیسا ہی ہوتا ہے، مگر سب ایٹمز کے چارج کے اعتبار سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ یعنی ایٹم میں بیرونی مدار میں منفی چارج والا الیکٹران گردش کرتا ہے، نیوکلس میں مثبت چارج والا پروٹون اور نیوٹرل چارج کے حامل نیوٹران ہوتے ہیں، جبکہ اینٹی میٹر کے ایٹم میں مثبت چارج والا پازیٹرون نیوکلس کے باہر گردش کرتا ہے، جبکہ نیوکلس کے اندر مثبت چارج والے پروٹون کی بجائے منفی چارج والا نیگیٹران اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ اینٹی میٹر کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ عام مادے سے چھو جائے تو وہ اپنے مقدار کے برابر مادے کو مکمل طور پر توانائی میں تبدیل کرتے ہوئے فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہائیڈروجن اور اینٹی ہائیڈروجن آپس میں چھو جائیں تو وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر رد کر کے توانائی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جب میٹر اور اینٹی میٹر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو 100% خالص توانائی خارج کرتے ہیں، جبکہ سب سے طاقتور ایٹمی ہتھیار بھی اپنے ایندھن کا صرف 7 سے 10% توانائی میں بدلتے ہیں۔ یعنی اگر 1 گرام اینٹی میٹر کو زمین پر بم کی صورت میں گرایا جائے تو کتنی بڑی تباہی ہوگی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 گرام کا 1/1000واں حصہ رائفل کی گولی کی نوک پر لگا کر فائر کیا جائے تو یہ چھوٹی سی گولی کسی بھی مکان یا ٹینک کو مکمل طور پر تباہ کر دے گی۔ اینٹی میٹر کی مدد سے کئی طرح کے کینسر کا علاج بھی ممکن ہے۔ اسے خلائی سفر میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے تو انسان بردار خلائی جہاز کی رفتار روشنی کی رفتار سے نصف تک ہو جائے گی۔ قدرتی طور پر اینٹی میٹر کو حاصل کرنا ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا، مگر سائنسدانوں نے سرن میں اسے مصنوعی طور پر بنایا ہے۔ سرن سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرحد پر زیر زمین 27 کلومیٹر طویل ایک سرنگ کی صورت میں قائم کی گئی ایک لیبارٹری ہے، جہاں کائنات کی ابتدا سے متعلق بنیادی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس تجربہ گاہ میں اینٹی میٹر کے 10 ملین پروٹون 1 منٹ میں بنائے جا سکتے ہیں۔ سننے میں یہ بہت زیادہ لگتے ہیں، مگر یہ حیرت انگیز طور پر کم ہے۔ اگر سرن 10 ملین اینٹی میٹر پروٹون 1 منٹ کے حساب سے بناتا رہے تو اسے 1 گرام بنانے میں 100 ارب سال لگیں گے۔ اسے بنانا ہی ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسے محفوظ کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسے عام کنٹینر میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اس طرح بنایا جاتا ہے کہ کسی چیز کے چھونے سے پہلے ہی یہ ختم ہو جائے۔ سرن اب تک اینٹی میٹر ہائیڈروجن مادے کو صرف 17 منٹ تک محفوظ کر سکا ہے۔ ناظرین، اینٹی میٹر دنیا کا واحد قیمتی ترین مادہ ہے، اور 2006 میں ناسا کی طرف سے شائع ہونے والے ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اینٹی میٹر کے 1 گرام کو بنانے میں 25 ارب ڈالر کی لاگت آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے 1999 میں ناسا نے ایک ریسرچ میں بتایا تھا کہ اینٹی میٹر کے 1 گرام کو بنانے میں 62.5 ٹریلین ڈالر کی لاگت آئے گی، جو ساری دنیا کے جی ڈی پی کا 83% ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات کے ابتدا کے وقت میٹر اور اینٹی میٹر برابر مقدار میں پیدا ہوئے تھے، تو پھر اینٹی میٹر کہاں گیا؟ تاہم سائنسدانوں کے لیے یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ اگر کائنات کی پیدائش توانائی سے مادے میں تبدیلی کے ساتھ ہوئی تو پھر میٹر اور اینٹی میٹر کی پیدائش برابر ہونی چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر میٹر اور اینٹی میٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فنا ہو جانا چاہیے تھا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدان اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہیں کہ پیدائش کائنات کے وقت اینٹی میٹر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ مادہ تو موجود رہ گیا مگر اینٹی میٹر غائب ہو گیا۔ ناظرین، اس حوالے سے فزکس کی سٹینڈرڈ ماڈل تھیوری کے مطابق میٹر اور اینٹی میٹر ہر اعتبار سے ایک جیسے مگر مکمل طور پر متضاد رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تاہم یہ نظریہ واضح نہیں کرتا کہ کائنات کی تخلیق کے وقت پیدا ہونے والا اینٹی میٹر کہاں گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان رویے کے اعتبار سے ضرور
कोई इंतहाई मामूली फ़र्क भी मौजूद है और इस मामूली फ़र्क की वजह से मुमकिना तौर पर 1 अरब एटमों और 1 अरब एंटी एटमों के मिलाप के दौरान मादे का एक एटम ज़िंदा रह जाता है और कायनात में मौजूद तमाम मादा दरअसल मैटर और एंटी मैटर के मिलने और एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देने के बावजूद बाकी बच जाने वाला वही 1 अरबवां एटम है। एक बरतानवी माहिर फ़िज़िक्स पॉल डायरक ने सन 1931 में एक नज़रिया पेश किया था कि जब तवानाई मादे में तब्दील होती है तो ये मादे के एक ज़र्रे या पार्टिकल के साथ साथ उसकी ज़िद यानी एंटी पार्टिकल भी पैदा करती है। उस एंटी पार्टिकल के बाकी तमाम ख़वास तो अपने जैसे पार्टिकल की तरह के होते हैं सवाए उसके चार्ज के, जो कि पार्टिकल के बिल्कुल उलट होता है। जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो तवानाई के एक धमाके के साथ दोनों ही फना हो जाते हैं। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।